اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں. ہم سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں جس کے ہم 109 پیج تک پڑھ چکے ہیں اور ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کر لی ہے. آج ہم 110 پیج پر دیکھیں گے کہ کیا واقعات اور تفصیلات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے 70 افراد کو منتخب کر کے اپنے ساتھ کوئی ٹور پہ لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی. بچوں، بنی اسرائیل کی قوم کی یہی خاصیت ہے کہ اس نے بہت عجیب قسم کی فرمائشیں کی. ان پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں اور انہوں نے سب سے زیادہ ناشکری کا مظاہرہ کیا. یہاں بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اسی وقت زور کی کڑک ہوئی اور وہ سب اللہ کے حکم سے مر گئے. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہیں نادان لوگ ہیں انہیں معاف کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ پھر زندہ کیا. پھر ایک اور موضوع دکھایا کہ کوہ طور جو ہے وہ ان کی سروں پر منڈلانے لگا جس طرح کہ ان پہ گرنے والا وہ خوفزدہ ہوئے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توریت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا تو کہ وہاں سے مشرک قوم نکالنے تو پھر انہوں نے کہا ہم تو وہاں نہیں جائیں گے اپنی بزدلی کی وجہ سے، آپ جائیں اور آپ اور آپ کا رب جو دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھیں. یہ سن کے ظاہر ہے حضرت موسیٰ کو بہت رنج ہوا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرے اختیار میں میری ذات یا میرے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 40 سال کے لیے ان پر وہ ملک حرام کر دیا اور 40 سال تک وہ ادھر ادھر پھرتے پھرے. اور اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور 40 سال بعد جب ان کی سزا ختم ہوئی بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے اور ان کی حکومت قائم ہوئی. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا کیا وہی ان کی عادت کہ ان کے عقائد بدلتے گئے، ان کی ایمان میں کمی آتی گئی، وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا، ہر نعمت کا حقدار سمجھنے لگے اور انہوں نے اپنے باقاعدہ قوانین بنا لیے. اپنی ایک لکھ لی یہ باتیں کہ بنی اسرائیل تمام دنیا میں برتر قوم ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنا صرف بنی اسرائیل کا حق ہے. توریت میں بیان کیے گئے تمام قوانین اور سزائیں غیر یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ کچھ کرتے رہیں گے، ان کے لیے کوئی سزائیں نہیں ہے. اپنے دین کو نہیں پھیلانا، غیر یہودیوں کو یہودی نہیں بنانا تاکہ ان کی نسل خالص رہے. اور یہودیوں کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، جنت انہی کے لیے ہے، ان کا حق ہے. ان عقائد کی وجہ سے وہ آخرت میں بے فکر ہو گئے، ان کی ساری اہمیت ختم ہوئی. اور پھر انہوں نے اپنے دین کا نام بھی بدلا اور اپنے ایک سردار یہودا کے نام پر یہودیت رکھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دوسری قوموں کی طرح ذات بے شرکوں کو ختم نہیں کیا بلکہ ان پر ذلت اور خواری طاری کرتی. وہ بار بار دنیاوی مسائل اور ذلت میں مبتلا ہوئے. آج بھی دنیا میں یہودیوں کا واحد ملک اسرائیل ہے جو بڑے بڑے ملکوں کی مدد سے حکومت قائم کی ہوئی. بچوں، یہاں آپ کا سبق ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایکسرسائز ہے صفحہ نمبر 112 پہ سوال نمبر 4. یہ ہم جلدی سے یہاں کر لیتے ہیں. موحد کے معنی کیا ہے؟ توحید پر ایمان رکھنے والا. مشرک کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. اور کافر اللہ کا انکار کرنے والا. مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا. اور مرتد ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانے والا. یہ آپ اب بھی کر لیجئے. اس کے بعد آپ کو کام ہے سوال نمبر 1 ہے، اس میں کے 5 جز ہیں. یہ 5 آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں، صاف ستھرے کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنی کاپیاں جمعے کے دن اسکول میں جمع کروانی ہیں تاکہ ان کی جانچ کی جا سکے. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.